الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم تعریف ہے رب اکبر کی عالی و متعال ذات عالی کے لیے، درود و سلام انبیاء کے سردار اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، جس عنوان کو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، اسی بات کو میں آج کے خطبے میں آگے بڑھاؤں گا۔ آج ہماری معاشرتی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کو ان کی بات نہ مان کر اذیت دینا، ان کو مایوس کرنا، انہیں پریشان رکھنا اور انہیں خوشیوں سے محروم رکھنا آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عیب ہے، اور اس کو خطبات جمعہ میں بیان کر کے لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ممبر و محراب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اور بالخصوص وہ حضرات جو خطبات جمعہ میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ وہ یہ بات اس کو آگے پہنچائیں جس طرح سنیں۔ ہجرت کے 6 سال میں حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں اور مکے کے کافروں کے درمیان طے پایا۔ آپ حضرات علماء کی زبان سے اس کی تفصیلات سنتے رہتے ہیں، اور اس زمانے میں ہجرت کے 6 سال میں قریش کے مقابلے میں اسلام ایک طاقت بن کر ابھر چکا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وسطی عرب میں مدینے کی ریاست وجود پا چکی تھی اور مدینے کے مسلمانوں کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ تو مکے کے گرد جتنے قبائل تھے وہ مکے کے قریشیوں سے مرعوب رہتے تھے اور ڈرتے تھے۔ تو حدیبیہ کے موقع پر اب یہ جو قبائل مکے کے گرد و پیش تھے، کچھ قبائل نے معاہدے قریش سے کر لیے اور کچھ قبائل نے معاہدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیے۔ تو 2 قبیلے، ایک کا نام بنی خزاعہ ہے اور ایک کا نام بنو بکر ہے۔ پہلے یہ دونوں قبائل قریش کے حلیف تھے۔ اب جب اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا تو بنی بکر یہ قریش کے حلیف ہو گئے اور بنی خزاعہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے۔ حلیف ہونے کا مطلب عرب میں یہ ہوتا تھا، مثلاً اگر کوئی شخص میرا حلیف ہے تو میں اس کے امن کا ذمہ دار ہوں۔ اگر اس کو کوئی چھیڑے تو سمجھو کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو بنو بکر کا وہ قبیلہ جو قریشیوں کا حلیف تھا، انہوں نے رات کو شب خون مارا حملہ کیا بنی خزاعہ پر اور ان کے بہت سارے لوگ قتل کر دیے، اور بنی خزاعہ نے یہ شکایت جا کر مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائی۔ آپ کو بڑا غصہ آیا قریشیوں پر کہ انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ابو سفیان بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے اندر اندر یہ بات محسوس کی کہ اس کا انجام کوئی خطرناک بھی نکل سکتا ہے۔ وہ چلا مکے سے مدینے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جی ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم نے آپ کے حلیف قبیلے کے خلاف کوئی مدد نہیں کی، اور منتیں کرنے لگا۔ حضور سے آپ نے منہ پھیر لیا، کوئی بات نہیں کی۔ پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، پھر حضرت عمر کے پاس گیا، اور پھر حضرت علی کے پاس گیا، پھر حضرت فاطمہ کے پاس گیا، اور سب نے جواب دیا۔ پھر حضرت فاطمہ سے کہنے لگا، اے بیٹی، اگر تیرا یہ بیٹا
وہ حضرت حسن صحن میں پھر رہے تھے. اگر تیرا یہ بیٹا اعلان کر دینا کہ ہم نے ابو سفیان اور اس کے قبیلے کو امان دی تو اس بیٹے کا لحاظ مدینہ رکھے گا. حضرت فاطمہ نے جواب دیا. تو پھر یہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے پاس آیا. ام حبیبہ ابو سفیان کی کیا تھی؟ بیٹی. جب وہاں پہنچا تو بیٹھنے لگا. ام حبیبہ نے کہا ابا جان ذرا اٹھ جاؤ، ابھی نہ بیٹھو. انہوں نے وہ بستر اکٹھا کر دیا. ابو سفیان اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ اے میری بیٹی یہ بتاؤ مجھے کہ تم نے بستر کو لپیٹ دیا ہے، یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ کیسا جملہ ہے کہ میں اس بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں. ام حبیبہ کہنے لگی ابا جان یہ بستر تمہارے لائق نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ تم اس بستر کے لائق نہیں ہو، کیونکہ یہ بستر رسول پاک کا بستر ہے اور تم کیا ہو؟ مشرک. باپ بھی میرا ہو تو پیغمبر کے بستر پہ مشرک نہیں بیٹھ سکتا. ابو سفیان نے یہ شکایت جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول تو مانتا نہیں تھا کہ میری بیٹی نے، آپ کی بیوی نے یہ گستاخی کی ہے میرے ساتھ. ابو سفیان اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. اتنا بڑا دشمن کہ جس کی کمانڈ میں جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کے لاشیں حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھانا پڑے، اور جن لاشوں میں آپ کے چچا امیر حمزہ کا لاشا بھی تھا. جس کٹے ہوئے لاشے کو دیکھ کر حضور کی آہیں نکل گئی، آپ رونے لگے تو آسمان سے جبریل کو آنا پڑا. اے اللہ کے حبیب نہ روئیں، نہ روئیں. اللہ نے عرش پر جلی حروف میں لکھ دیا ہے اما حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ میں نے یہ جملہ شاید پہلے بھی کہا ہے کہ جناب ابو طالب اگر حضور سے مکمل مل جاتے، میں نے الفاظ کے نیچے عنوان کو رکھا ہے، مکمل مل جاتے تو ابو طالب کے مقام کا مقابلہ ابو بکر نہ کر سکتے. شاید مجھے اپنی بات کہنی نہ آئے، یہ میرا وجدان ہے، یہ میرے جذبات ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹا، اے میرے بیٹا، میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے قریش کی دشمنی نبھانے کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول اپنے چچا کی مجلس سے روتے ہوئے نکلے. جب ابو طالب نے روتے ہوئے بھتیجے کو دیکھا تو واپس بلا لیا اور کہا اے میرے بیٹا، اے میرے بیٹا، اپنے کام کو جاری رکھ حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک مجھے قبر میں اتار نہ دیا جائے ابو طالب بیٹا تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. ایک بات اور، اگر حضرت حمزہ شہید نہ ہوتے تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہوتے.
ان کی خدمات کا دیکھو کہ بدر کے دن ان کی خدمات دیکھیں، احد کے دن ان کی جنگ دیکھیں، ہجرت کے پہلے سال ہر طرف کمانڈ حضرت حمزہ کی ہوتی اور وہ حضور کا سایہ ہوتے، پہرے دار ہوتے۔ بلکہ وہ جملہ بڑا، میں ویسے محبت سے یہ بات کر رہا ہوں، عنوان میرا اور ہے، مجھے یاد ہے، میں واپس آؤں گا جب عمر بن خطاب مسلمان ہونے کے لیے آئے نا، تو آپ دار ارقم میں تھے۔ صحابہ کو تو خبر نہیں تھی نا کہ وہ اپنی بہن کے گھر سے بدل کر آ رہے ہیں، نہا کے آ رہے ہیں، پاک ہو کے آ رہے ہیں، اور عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور ان کا تعارف بھی کچھ مختلف تھا۔ مکے کی سوسائٹی میں عمر بن خطاب کا ان کے مزاج کا تعارف بھی کچھ مختلف تھا۔ آپ دیکھیں نا ذرا، مکے کے اندر یہ بنی عدی کے شخص تھے، بنی عدی یہ ایک قریش کی شاخ تھی، جیسے بنی ہاشم، بنی امیہ، یہ بنی تیم، یہ قبائل شاخیں تھی قریش کی۔ مکے کے اندر ابو جہل تنہا، بنی مخزوم کا طاقتور اور جنگجو قبیلہ، قریش کا سب سے جنگجو قبیلہ بنی مخزوم تھا، جس کا سردار ابو جہل تھا، اور اسی قبیلے کا شخص خالد ابن ولید تھا۔ خالد ابن ولید کی جنگجوئی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے نا، کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن تنہا ابو جہل نے بھی حضور کے قتل کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ سارے قبائل مل جائیں اور یکدم حضور پہ ٹوٹ پڑے، تاکہ حضور کا انتقام تمام قبائل میں بٹ جائے۔ یہ اس کی اندر کی کمزوری ہے، یہ ابو جہل کے اندر کی کمزوری ہے۔ اور بنی امیہ جس کا فرد بڑا سردار ابو سفیان ہے، وہ بھی کبھی جرت نہ کر سکا کہ میں آگے بڑھ کر بنی ہاشم کے اس چشم و چراغ کو قتل کر دوں۔ لیکن یہ جرت کس نے کی ہے، یہ ارادہ کس نے کیا ہے؟ یہ خطاب کے بیٹے عمر نے کیا ہے۔ یہ چیز انجام سے بے خطر ہونے کی دلیل ہے کہ عمر اس مزاج کے تھے، عمر اس مزاج کے تھے۔ تو بات پھر وہاں لے جاؤں، ابو سفیان نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میری بیٹی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا، ام حبیبہ، یہ لفظ آگے والے میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں، اگرچہ ابو سفیان اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس نے پیغمبر کو بڑے دکھ دیے ہیں، لیکن ام حبیبہ تیرا باپ ہے، اس کا احترام کر، تیرا باپ ہے، اس کا احترام کر۔ یہاں سے میں ایک معاشرے کی طرف آتا ہوں۔ آج تھوڑی تھوڑی بات پہ بیٹا اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، دوستوں میں بیٹھ کر باپ کے گلے کرتا ہے، دوستوں میں بیٹھ کر باپ کی شکایتیں کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے کہ میرا یہ حق کھا گیا، یہ میرا یہ حق کھا گیا، میرے ساتھ اس نے یہ بے انصافی کی، میرے ساتھ اس نے سلوک اچھا نہیں کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اچھا، قرآن مجید، قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، بنیاد کی کتاب ہے، ایک اساس ہے۔ قرآن مجید کے ساری آیات کو ملا کر میں ایک جملہ کہوں گا۔ قرآن مجید نے والدین کے احسانات کو شمار کرتے ہوئے نا، کہ او میرے بندے، دیکھ تیری ماں نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا، تجھے پیٹ میں اٹھایا،
جنم دینے کی تکلیف برداشت کی، تیری گندگی کو صاف کیا، دودھ پلایا، تجھے کھلایا۔ تیرا باپ تجھے دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا کہ یہ میرے آنگن کا پھول ہے، اور سوچتا رہا کب یہ جوان ہو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ دیکھتا رہا، ماں بھی انتظار کرتی رہی کہ بڑھاپے کا یہ میرا ساتھی بنے گا، بوجھ اٹھائے گا۔ اور جب تو تنومند بنا، جوان ہوا، گبرو ہوا، ایک گٹھیلا جوان ہو گیا، تو ان کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ تم کون ہو؟ جو کچھ ہوں میں ہوں۔ یہ اللہ نے گلہ کیا ہے انسان کا۔ اور یاد رکھیں، جو دنیا میں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتا، دنیا اس سے کبھی یاد نہیں رکھتی۔ ایک جو اپنے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے خدا کا کبھی شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس مادی دنیا میں انسان کے سب سے بڑے محسن اللہ کے نبی ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ وہ الہامی کتابیں جو یہود و نصارہ کی تھیں، ان میں یہ تعلیم ضرور تھی، مگر وہ کہاں گئی؟ جو ہی والدین بوڑھے ہوتے ہیں اولڈ ہوم میں جاتے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں بیٹے ملازموں کو، یہ لو ان کی خدمت کرو، مر جائیں تو دفنا دینا۔ لیکن اللہ کے نبی ہمارے اس لیے سب سے بڑے محسن ہیں، کوئی ان کے تو والدین ہی زندہ نہ رہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا، بڑھنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، یوں بڑھتے گئے سائے اٹھتے گئے، بے سایہ کر دیا گیا یوں سایہ دار کو۔ ورنہ اتنی مثالیں ہوتی کہ ہمیں کہیں سے کوئی مثال تلاش ہی نہ کرنا پڑتی کہ حضور نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مثالیں ہوتی، چونکہ وہ زندہ ہی نہ رہے۔ اور باپ نہ ہو تو چچا کے ساتھ وہ سلوک کرو، ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ وہ سلوک کرو۔ اور آپ کا سلوک اپنے چچا سے کیسے تھا؟ حضرت عباس بدر کے قیدیوں میں سے تھے، ہے نا؟ بدر کے قیدیوں میں حضور حجرہ عائشہ میں لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، نیند نہیں آتی، پورا جسم تکلیف میں ہے، آپ اٹھ رہے ہیں لیٹ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں لیٹ رہے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بے قراری کیوں ہے؟ فرمایا عباس کو ہتھ کڑیاں لگی ہیں، وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی تکلیف محمد کو سونے نہیں دیتی۔ یہ تعلیم کہاں سے لاؤ گے؟ ہندو معاشرے سے لے کر آؤ گے، بدھ مت سے لے کے آؤ گے، یہود و نصارہ سے لے کر آئے۔ یورپ میں جا کر آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو تو صحیح، امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں والدین کا کیا حال ہوتا ہے۔ ان کے مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے، اور ہمارے مذہب کی تعلیم اور اللہ کے نبی کی تعلیم کی روشنی میں دیکھیں کہ کمال کتنا ہے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ کی عادت نہیں تھی کہ آپ پوچھتے تو نے کیا کیا ہے؟ آپ ہر آنے والے کے گناہ پہ پردہ ڈالتے تھے۔ کیسی بات ہے؟ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی آئے، آپ کریدتے ہیں، ہم کریدتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ جن چیزوں پہ اسلام خاموش رہا ہے اس کو کریدو نہ، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ جن باتوں پہ اللہ رسول خاموش رہے ہیں تم خاموش رہو، ان کو کریدو گے تو بنی اسرائیل کی طرح پھنس جاؤ گے۔ جیسے آپ نے فرمایا ابھی حج ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرح سوال نہ کیا کرو ورنہ پھنس جاؤ گے۔
اگر آپ کہہ دیتے جی ہر سال، تو کیا بنتا کہ بھی ہائی تم پہ فرض ہے، بات ختم ہوئی. قریدہ نہ کرو آنے والے کے. اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، کوئی فتویٰ مانگتا ہے، کوئی رائے مانگتا ہے، اپنے چھپے ہوئے راز کو تمہارے سامنے رکھتا ہے، تو اسے امانت داری کے ساتھ مشورہ دو اور اس کے عیب کو مت ٹٹولو. اس کے راز کو لینے کی مت کوشش کرو. اس نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے، اس نے آپ پہ بھروسہ کیا. اور بدتمیز وہ شخص ہے جو کسی کے بھروسے کو توڑے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا. آپ نے نہیں پوچھا زنا کیا ہے، چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، قتل کیا ہے. فَهَلْ لِي مِن توبہ، یا رسول اللہ میری توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے. کیا جی توبہ؟ آپ نے فرمایا هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ، تیری ماں ہے؟ لا یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے. فرمایا فَهَلْ لِي مِنْ خَالَةٍ، تیری ماں کی بہن جسے خالہ کہتے وہ ہے؟ کہنے لگا جی ہے. آپ نے فرمایا اس کی جا کے خدمت کر، خدا تیرے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے. خالہ کی خدمت یہ ماں کے رشتے کی بنیاد پر ہے، یہ ماں کے رشتے کی بنیاد پر ہے. اور اگر تو ماں کی خدمت کرے تو خدا تو تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں رہے گا، کوئی تیرے ذمے گناہ نہیں رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا ہی نہیں. آج کسی بڑے آدمی کی مجلس میں آؤ نا، وہ کوئی تمنا لے کر آئے، کوئی خواہش لے کر آئے، اور وہ آگے آگے آئے تو بڑا آدمی ایسے منہ کر لے نا، بس اسے دیکھ کر تو سمجھو وہ گیا، وہ گیا. کہتے نہیں اس نے میری طرف دیکھ کے منہ موڑ لیا. منہ موڑنا یہ ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دفع ہو جا، ہے کہ نہیں؟ جس کا ترجمہ ہے دفع ہو جا. اور جسے خدا قیامت کے دن کہہ دے دفع ہو جا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو خار ہو گیا، وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ نامراد ٹھہرا، وہ بدبخت ٹھہرا. کون 3 آدمی؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدے، ماں باپ کا نافرمان ایک، وشارب خمر، شرابی. اچھا بھی شرابی کیوں؟ شرابی اس لیے کہ جو موت تک شراب پیتا ہے اسے توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں، بلا شرابی سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی کو اچھا کام کرے؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے. شرابی کو کبھی آپ شراب کی حالت میں دیکھیں کیا کرتا ہے. اچھا جو کرتا ہے بھلا ایسے آدمی سے خیر کی توقع ہے؟ اور اسی حالت میں مر گیا، یہ اس کا مفہوم ہے. ورنہ تو ہر گناہ کی توبہ ہے نا، بڑے سے بڑا گناہ کر لو اس کی توبہ ہے. لیکن والدین کے نافرمان نے اگر توبہ کے بغیر مرا، اور اس کی توبہ کیا ہے؟ اس نے انسان کا حق چھینا ہے. اور انسان کے حق چھیننے کی توبہ کیا ہے؟ کہ اس کا حق اس کو واپس کرے. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے والدین اس حال میں مرے کہ اپنی اولاد پہ ناراض ہوں. اچھا یہ جملہ میرا کوئی تقریر نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، یہ میرے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اگر کسی کے والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں آج کسی پہ ناراض ہیں، معافی مانگ کر آج سے ان کی خدمت شروع کر دو، اللہ معاف کر دے گا.
اسے انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ اچھا جی، والدین سے لڑائی کو انا ہے؟ کتنی جہالت ہے ہماری۔ آج ہم والدین سے بھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، وہ 3 آدمی کبھی گناہ سے نہیں نکل سکتے۔ یہ میرا اپنا تخیل ہے۔ ایک جو انا پرست ہو، اپنے انا کی تسکین کر کے جیتا ہو، اسے کبھی چین نہیں مل سکتا، کبھی دل کا قرار نہیں مل سکتا۔ معاف کرنے سے چین ملتا ہے، انا پرستی سے کبھی چین نہیں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں۔ اگر قرار سے جینا چاہتے ہو تو انا کے دامن دائرے سے نکل جاؤ۔ پھر والدین سے، ان سے تو انا بنتی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے وہ تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے۔ انہیں راضی کر کے مرو تو تمہاری جنت ہے، انہیں ناراض کر کے مرو تو تمہاری دوزخ ہے۔ ایک انا سے نکلو، ایک انا سے نکلو، ایک برائی کے گندے جذبات سے ذہن کو پاک کرو، ورنہ خیالات کی گندگی انسان کے جسم پہ اثرات لاتی ہے، اور جب تک خیالات پاکیزہ نہ ہو کبھی خیر کا موقع نہیں ملتا۔ اور تیسری چیز عصبیت ہے۔ عصبیت، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ عصبیت کو میں سلیس کیسے کروں، یا ایسے سادہ سا کر لیتے ہیں، میں بہت کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میری عزت لوگوں سے زیادہ ہے کیونکہ میری زمینیں زیادہ ہیں، میرا جتھا طاقتور ہے، میں چودھری کا بیٹا ہوں، میں سردار ہوں، میرے حقوق معاشرے میں زیادہ ہیں، تیرا نسب مجھ سے چھوٹا، تیرے پاس دولت مجھ سے کم، تیرا باپ مجھ سے چھوٹا سردار۔ یہ کیا ہے؟ عصبیت۔ یہ جو عصبیت ہے نا، یہ انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ جب میں اس نظریے سے جیوں کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو وہ میرا کچھ نہیں، میری ملک کوئی نہیں، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ میرے خدا کا ہے۔ یہ 3 چیزیں ان سے نکلیے، پھر خیر کے مواقع ملتے ہیں، پھر خیر کے مواقع ملتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تکیے پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا، بھائی میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑے گناہ کون ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو اللہ کا شریک کرنا۔ اچھا، لوگ اس پہ دھیان نہیں کرتے، یہ پورا عنوان ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کیا ہے۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ قبروں پہ جانا، مزاروں سے مانگنا، نہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے آگے جس سے ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اور اہل حدیث جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، میں انہیں بھی بتاؤں گا کہ شرک کی کچھ قسمیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ خاص کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رسول کو گنوا دینا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ آپ نے فرمایا بھی شرک، اس کے بعد آپ نے فرمایا بھی والدین کی نافرمانی۔ اس کے بعد بیان کرنے لگے تو آپ نے تکیے کی ٹیک چھوڑ دی اور آگے بڑھ گئے۔ اس سے نظر آتا ہے بات کی اہمیت۔ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا الشہادۃ الزور، بھئی لوگوں جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، 3 بار۔ اچھا بھی جھوٹی گواہی کو ہم تو کچھ سمجھتے نہیں۔ اچھا، عدالتوں میں ہمیں بھی کبھی کبھی جانے کا موقع ملتا ہے، تو عدالتوں میں پروفیشنل لوگ ہیں گواہی دینے والے،
کھڑے ہیں، لاؤ جی 1000 روپیہ دلوا لو گواہی، جیسی جی چاہتا، سچی ہو جھوٹی ہو جیسی بھی ہو، ہم گواہی دینے والے ہیں جی، ہمارا کام ہی یہ ہے عدالتوں میں۔ اور یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اچھا، میرا تو جی تھا کہ میں آج اس عنوان کو ختم کر دیتا۔ جب میں نے شروع کیا تو بات ادھر ادھر نکل گئی، میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 منٹ اوپر ہو گئے، تو میرے ذہن میں باتیں تو بہت ساری ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کا ذکر ہوگا۔ اب میں وقت مقررہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا